ایک تو لفظ سوال ہے یا سوال، تو صحیح تلفظ اس کا یہ کہ سین پر پیش سوال، اور باقی رہا یہ کہ یہ بات بات میں سوال کرتے ہیں، یہ دے دو وہ دے دو، پیٹرول ڈلوا دو، چائے پلا دو۔ اس میں یہ کہ جیسے ہوٹل پر یا گاڑیوں پر جو سوال کرتے ہیں، یا آپ ایک بھیک مانگنے والا بچہ بیٹھا ہوا دکھایا، اس طرح کے بچے، عورتیں بچے لے کر، اور بہت مطلب اسٹائل سے، پھر یہ کہ باقاعدہ گروپ میں نکلتے ہیں تو وہ نپے تلے کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مطلب تو یہ عام طور پہ پیشہ ور ہوتے ہیں، یعنی پروفیشنل، پروفیشنل ہوتے ہیں، اور ان کو مطلب خیرات دینا، جبکہ واقعی یعنی کہ معلوم ہے کہ یہ پروفیشنل ہے، اور بعض اوقات قرینہ واضح ہوتا ہے کہ پروفیشنل ہے، تو ایسوں کو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کو گناہ پر مدد کرنا ہے۔ اب یہ عورت یا بچہ بیٹھا ہوا یا ہاتھ کاٹ کر، انگلیاں کاٹ کر، مخصوص جلے ہوئے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں، روڈوں پہ پڑے ہوتے ہیں، برتن ہوتا ہے وہ ہلاتے رہتے ہیں، تو یہ تو بیچارے غالباً مظلوم ہوتے ہیں، یہ مظلوم ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ ہوتے ہوں گے کہ جن کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، کڈنپ کر کے، پھر ان کو جلا جلو کر کاٹ پیٹ کے یہ اس طرح ڈال دیتے ہیں، اور جو دوسرے ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں وہ دور سے ان کی نگرانی کرتے ہیں، اس طرح کے یہ مجھے یاد پڑتا، میں نے دیکھا بھی ہے، دور سے آئیں گے دیکھیں گے، پھر جب کوئی ہے نہیں پبلک تو وہ رقم لے لیں گے، سمیٹ کے چلے جائیں گے، اب وہ بھی اس کا مطلب بزنس آئٹم ہے، اس کی یہ کما کے دے رہا ہے، سمجھے، تو یہ مطلب کرتے ہیں، تو اگر پتہ ہے تو ایسوں کو تو نہ دیا جائے، لیکن یہ جو بیچارہ مانگ رہا ہے نا، اب یہ اگر نہیں مانگے گا تو اس کو یہ ماریں گے پیٹیں گے، کیا کیا کہ ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو قانون تو بنے ہوئے ہیں، بھیک مانگنے پر پابندیاں، کئی ممالک ملک شاید تقریباً ممالک میں پابندیاں ہوں گی، لیکن عمل کہیں کہیں ہوتا ہے، قانون پر عمل نہیں ہے، تو اس طرح کے مطلب یعنی کہ جو اس طرح کٹا ہوا پڑا ہوا جس کی انگلیاں تو اس طرح کی تو پیدا تو نہیں ہوتے، اور اس کیفیت کے کئی ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، اور مختلف شہروں میں یہ پائے جاتے ہیں، تو ہونا وہ یہ ایک خاص مافیا ہے جو اس طرح کڈنپ کرتے ہیں اور اس طرح کا کرتے ہیں، یعنی کڈنپ کے ایسے سے عجیب و غریب کیس بنتے ہیں کہ ایک مجھے کسی بیچارے عیسائی بھائی تھے، ان کے والد صاحب کا کڈنپ ہو گیا، یہ چند سال پہلے کسی نے مجھے بتایا تھا، تو کڈنپ کر کے لے گئے، پھر یہ کہیں روڈ پہ پڑا مل گیا، ان کا والد صاحب پڑے مل گئے، اب یہ کیا اس کو لے گئے اٹھا کے، اس کو مطلب اٹھا کر تاوان وغیرہ، یہ تاوان بولتے ہیں اس کو، یعنی رقم وغیرہ نہیں مانگی، کچھ بھی نہیں کیا، پر اٹھا کے لے گئے، اور وہ یہ ڈاکٹر اور کوئی ساری ان کی ٹیم تھی، ان لوگوں نے اس کا ایک گردہ نکال دیا، کڈنی نکال دی، پھر اس کو زخم سی دیا، یہ سرجن بھی تھے، ماہر تھے یہ لوگ جو لے کر گئے ہوں گے، یا ان کے پاس ایسے ماہرین تھے، تو یہ بیچارے وہ سلا کر اس کا گردہ نکال کے، پھر یہ اطمینان کے ساتھ یا احتیاط کے ساتھ اس کو سڑک پہ لٹا دیا اور بھاگ گئے، کہ کڈنی بک جاتی ہے، یہ اس طرح مطلب یہ کراچی کا واقعہ، مجھے علاقے کا بھی کچھ یاد ہے، یہ غالباً کراچی کے محمود آباد یا منظور کالونی اس طرح کے علاقے کا کسی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کوئی 20-30 سال پرانی بات ہوگی، اس سے بھی کم کی بلکہ ہوگی، مجھے بتایا تھا، خدا بہتر جانے، سچی جھوٹی اللہ بہتر جانے، تو اس طرح بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ بدن کے اعضاء یعنی باڈی پارٹس بھی چرا لیے جاتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے، ایسا کر رہی ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ پیسوں کے لیے تو ایسوں کو تو مطلب اٹھانا زیادہ مشکل نہیں ہے، انتظامیہ اگر اٹھائے نا، کہ جو کٹے پیٹے جیسے میں نے کہا پڑے ہیں، آنکھیں دسی ہوئی ہیں اور جلے ہوئے ہیں، تو یہ تو بالکل واضح قرینہ ہے کہ یہ مطلب مخصوص طبقہ جو یہ کر رہا ہے، تو اب کیوں اٹھائیں گے اس کو، کہ وہ بھتے چل رہے ہوتے ہیں نا، آدھا تیرا آدھا میرا، ان کو بھی مل رہا ہوتا ہے، رشوت خوروں کا بھی رشوت کی بات نکلی تھی، تو یہ مطلب احساس نہیں ہوتا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں، جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے، اتنی وعیدیں، حرام قطعی، رشوت حرام بالکل، سمجھے، تو یہ سب ہو رہا ہے مطلب دنیا میں، تو اس طرح مطلب ایسے سوال کرنے والوں کو کہ جو پتہ ہے کہ پروفیشنل ہے اس کو نہ دیا جائے، کہ یہ گناہ پر ان کی مدد کرنا ہے، جیسے بولا 10 روپے دینے میں کیا ہوتا ہے یار، یہ 10 روپے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے،
10-10 रुपए सब देंगे तो इसका तो काम चलता ही रहेगा, वो कभी भी मतलब हलाल रोजी की तरफ नहीं आएगा, और ये इस तरह हराम कमाता रहेगा, खाता रहेगा, खिलाता रहेगा बच्चों को। तो इसलिए मतलब सवाल करने पर, सवाल के लिए मतलब जो हकदार है ना, सिर्फ उसी को सवाल पर देना जायज़ होता है, बाकी जो हकदार नहीं है उसका सवाल करना भी जायज़ नहीं है। तो ये आमतौर पे हकदार नहीं होते, बराबर यानी लेक्चर दे रहे होते हैं, इन्हें नपे तुले जुमले से एक्शन से बोल रहे होते हैं, फनकार होते हैं, ये इनको रोना भी आएगा, ये रोएंगे भी, और बड़ी मतलब एक्टिंग कर रहे होते हैं। ये अंदाज़ा हो जाता है, मस्जिद में खड़े हो जाएंगे, वो दवा दिला दो तो फुला दिला दो, तो ये माहिरीन होते हैं। जब कोई वाकई हकदार होगा ना तो उसके मुंह से तो आवाज़ निकलेगी नहीं, वो सबके सामने बोलेगा तो टांगे कांप जाएंगी उसकी। ना आपने बयान कभी ज़िंदगी में नहीं किया ना, और हम आपको बोल देंगे कि आपका मदनी चैनल पर बयान है, बिल फर्ज, आपकी नींद उड़ जाएगी, घबरा जाएंगे, अब मैं क्या बोलूँगा यार, मैं बोलना थोड़ी आता है। तो ये आम आदमी नहीं बोल सकता, मस्जिद में नमाजियों के सामने खड़े होकर दाड़ 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 वो मतलब अपनी तकरीर कर रहा है, तो ये आम तौर पे प्रोफेशनल होते हैं, ये तो इनको ना दिया जाए। और वैसे मस्जिद में सवाल करना हकदार के लिए भी जायज़ नहीं है कि मस्जिद में ये सवाल करे, अगर मस्जिद में सवाल करने वाले को देने की भी मुमानत है। यहाँ तक बाहर शरीयत में लिखा है कि मस्जिद में, मस्जिद के सवाल करने वाले को, मस्जिद के साइल को किसी ने अगर 1 पैसा दिया तो बाहर निकलकर 70 पैसे और कफारे में खैरात करे। इसको क्यों दिया? 10 रुपये दिया इसको, मस्जिद के साइल को तो 700 रुपये बाहर निकल के दे, यूं हुआ ना, एक का 70 लिखा है इन्होंने बाहर शरीयत में। तो इस तरह मस्जिद में तो सवाल करना ही नहीं है। हाँ, जो मतलब इदारों के लिए चंदे होते हैं, मदरसों के लिए, वो अलग चीज़ है, उसकी उसमें हर्ज नहीं है। पर्सनल जो अपना जो खुद सवाल कर रहा है, मसला इसका है। तो इस तरह मतलब है कि साइलिन को देने के बजाय आप अपने ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में सफ़ेद पोश देखें कि जो इसमें सफ़ेद पोश बेचारे मारे जाते हैं, इन पर भी लोग फिर एतमाद नहीं करते। सफ़ेद पोश हो तो उनको दें, उनको राशन बांध दें, महीना बांध दें। अगर वाकई आपको लगता है कोई बेवा हैं, यतीम हैं, या माजूर हैं, बीमार हैं, नहीं कमा सकते, ऐसे भी एक तादाद माशरे में हमारे होती है जो बेचारे मतलब कोड़ी कोड़ी के मोहताज होते हैं, इनकी मदद की जाए, न कि इन हट्टे कट्टों को देकर इनकी हौसला अफजाई की जाए।